رات کا پچھلا پہر تھا اور آسمان سے برستی موسلادھار بارش نے شہر کے ہنگاموں کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ سڑکیں ویران تھی مگر شہر کے اہم داخلی راستے پر بنی پولیس چوکی پوسٹ پر گہما گہمی عروج پر تھی۔ فلڈ لائٹس کی تیز روشنی بارش کے قطروں کو چیرتی ہوئی سڑک پہ پڑ رہی تھی، جہاں ڈی ایس پی جہانگیر اپنی ٹیم کے ساتھ الرٹ کھڑا تھا۔ وہ ایک سخت گیر افسر تھا جس کے نام سے ہی جرائم پیشہ افراد کانپتے تھے۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا اور بارش میں بھیگتی وردی اس کے کسرتی بدن پہ ایک الگ ہی روب ڈال رہی تھی۔ وہ ہر آنے جانے والی گاڑی کو باریکی سے چیک کروا رہا تھا۔ وہیں کچھ فاصلے پر ایک سیاہ رنگ کی ہونڈا سیوک اندھیرے میں کھڑی تھی۔ گاڑی کے اندر ہیٹر کی گرمائش تھی مگر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی 22 سالہ فریحہ کا خون جوش مار رہا تھا۔ وہ ماس کمیونیکیشن کی اسٹوڈنٹ تھی اور خود کو مستقبل کی بہت بڑی صحافی سمجھتی تھی۔ اس نے اپنا موبائل ڈیش بورڈ پہ سیٹ کیا اور سوشل میڈیا پر لائیو سٹریمنگ شروع کر دی۔ تو یہ دیکھیں ناظرین، یہ ہے ہمارے محافظوں کا اصل چہرہ۔ فریحہ نے کیمرے کا رخ چیک پوسٹ کی طرف کیا جہاں جہانگیر ایک ڈرائیور سے کاغذات مانگ رہا تھا۔ اتنی رات کے شریف شہریوں کو روک کر تنگ کیا جا رہا ہے تاکہ رشوت لی جا سکے، اور میں آج آپ کو یہ سب لائیو دکھا رہی ہوں۔ وہ مسلسل کمنٹری کر رہی تھی کہ اچانک جہانگیر کی عقابی نگاہیں اندھیرے میں چمکتی ہوئی فلیش لائٹ پہ پڑیں۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ کے وہ کسی چیتے کی سی پھرتی سے گھوما اور تیز قدموں سے اس مشکوک گاڑی کی طرف بڑھا۔ فریحہ ابھی اپنے ویور سے بات کر رہی تھی کہ ڈرائیونگ سیٹ کی کھڑکی پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ فریحہ نے بوکھلا کر شیشہ نیچے کیا۔ سامنے جہانگیر کھڑا تھا جس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی اور آنکھوں میں غصہ تھا۔ اس سے پہلے کہ فریحہ کچھ بولتی جہانگیر کا مضبوط ہاتھ اندر آیا اور اس نے موبائل سٹینڈ سے کھینچ لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرا موبائل واپس کرو۔ فریحہ چیخ کر گاڑی سے باہر نکلی۔ بارش کا پانی لمحوں میں اسے بھگونے لگا۔ جہانگیر نے موبائل کی اسکرین پہ چلتی لائیو ویڈیو دیکھی اور پھر ایک نظر سامنے کھڑی نازک سی لڑکی پر ڈالی جو اسے آنکھیں دکھا رہی تھی۔ اس نے بنا کوئی جواب دیے موبائل زور سے سڑک پر دے مارا۔ اسکرین چکنا چور ہونے کی آواز بارش کے شور میں بھی واضح سنائی دی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا فون توڑنے کی؟ فریحہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ وہ اس کی طرف لپکی اور جہانگیر کا کالر پکڑنے کی کوشش کی۔ جہانگیر نے انتہائی مہارت سے اس کا وار خالی جانے دیا اور اگلے ہی لمحے اس کا بازو مروڑ کر اسے گاڑی کے بونٹ کے ساتھ لگا دیا۔ یہ سب اتنی تیز ہوا کہ فریحہ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ اب گاڑی اور جہانگیر کے مضبوط وجود کے درمیان جکڑی تھی۔ سرکاری ڈیوٹی میں مداخلت اور پولیس آفیسر پر حملہ کرنے کے جرم میں تمہیں ابھی حوالات میں بند کروا سکتا ہوں، جہانگیر نے سرد اور بھاری لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ فریحہ کے چہرے کے انتہائی قریب تھا۔ چھوڑو مجھے، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ فریحہ نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت لوہے جیسی مضبوط تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم کون ہو بی بی۔ اگلی بار کیمرہ اٹھانے سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ سامنے جہانگیر کھڑا ہے۔ اس نے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ فریحہ لڑکھڑا کر گاڑی سے لگی۔ بارش میں بھیگتے ہوئے دونوں کی نظریں ملی۔ جہانگیر کی کالی سے آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی اور برہمی تھی جبکہ فریحہ کی آنکھوں میں شدید نفرت اور بے بسی تھی۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی جو انتہائی ناخوشگوار رہی تھی۔ جہانگیر اسے ایک آخری تنبیہی نظر ڈالتا ہوا واپس پوسٹ کی طرف مڑ گیا اور فریحہ بارش میں کھڑی اپنے ٹوٹے ہوئے موبائل کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے دل میں جہانگیر کے لیے نفرت کا ایک لاوا ابل رہا تھا۔ اگلی صبح کا منظر یکسر مختلف تھا۔ فریحہ اپنے عالیشان گھر کے ڈائننگ روم میں بیٹھی تھی۔ میز پہ طرح طرح کے لوازمات موجود تھے مگر فریحہ کا موڈ سخت خراب تھا۔ سامنے اس کے والد ریٹائرڈ جسٹس وقار اور والدہ بیگم سلمہ ناشتہ کر رہے تھے۔ پاپا آپ یقین نہیں کریں گے وہ کتنا بدتمیز آدمی تھا۔ اس نے میرا نیا آئی فون توڑ دیا اور اوپر سے مجھے دھمکیاں بھی دی، فریحہ نے ٹوسٹ پہ مکھن لگاتے ہوئے غصے سے کہا۔ رات والا واقعہ اس کے دماغ سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ جسٹس وقار نے مسکرا کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ بیٹا میں نے تم سے 1000 بار کہا ہے کہ رات کو اکیلے باہر مت جایا کرو اور یہ صحافت کا شوق گھر تک ہی رکھا کرو، لیکن پاپا یہ تو سراسر ظلم ہے۔ میں اس پولیس والے کو چھوڑوں گی نہیں، اسے تو میں کورٹ میں گھسیٹوں گی۔ وہ بھی اپنے منصوبے بنا ہی رہی تھی کہ گھر کی ڈور بیل بجی۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا تو ڈرائنگ روم میں بھاری بوٹوں کی آواز گونجی۔ فریحہ کی نظر جیسے ہی دروازے پر پڑی اس کے ہاتھ سے چھری پلیٹ میں جا گری۔ سامنے وہی شخص مکمل پولیس یونیفارم میں کھڑا تھا
کاندھے پر لگے ستارے اور سینے پر نیم پلیٹ جہانگیر چمک رہی تھی۔ وہ اپنے والد سے ملنے کے لیے آگے بڑھا تو اس کی نظر سامنے بیٹھی فریحہ پر پڑی۔ جہانگیر کے قدم ایک لمحے کے لیے رکے۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی حیرت ابھری، مگر فوراً ہی غائب ہو گئی۔ آؤ آؤ جہانگیر بیٹا، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ وقار صاحب نے گرم جوشی سے اٹھ کر اسے گلے لگایا۔ سلمیٰ، یہ دیکھو، یہ میرا بھتیجا جہانگیر ہے، جو ملتان ٹرانسفر ہو کر آیا ہے۔ فریحہ کو لگا جیسے کسی نے اس پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ یہ جلاد پولیس والا اس کا کزن تھا، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وقار صاحب نے اگلا بم پھوڑا۔ فریحہ بیٹا، جہانگیر اب کچھ عرصہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، جب تک اس کی سرکاری رہائش گاہ کا انتظام نہیں ہو جاتا۔ فریحہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ جہانگیر نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ فریحہ کو دیکھا اور سر کو ہلکا سا خم دیا۔ السلام علیکم کزن۔ جہانگیر کی آواز میں چھپی تصدیق صرف فریحہ نے محسوس کی۔ فریحہ نے مٹھی بھینچ لی۔ دشمن اب اس کے گھر کے اندر گھس آیا تھا، اور وہ بھی اس کے والد کی آشیرواد سے۔ یہ جنگ اب صرف سڑک کی نہیں رہی تھی، بلکہ اس کے گھر کے آنگن تک آ پہنچی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس شخص کا جینا حرام کر دے گی۔ وہ غصے سے کرسی گھسیٹ کر اٹھی اور بنا ناشتہ کیے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ پیچھے جہانگیر نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، اور اس کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ جہانگیر کی آمد کے بعد گھر کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ فریحہ کو یوں محسوس ہوتا جیسے وہ اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو کے رہ گئی ہو۔ وہ پہلے جس آزادی سے پورے گھر میں دندناتی ہوئی پھرتی تھی، اب اس پر غیر اعلانیہ پہرا بیٹھ چکا تھا۔ جہانگیر زیادہ تر وقت لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پہ مگن رہتا، یا پھر فائلز کی جانچ پڑتال کرتا رہتا۔ اس کی موجودگی ہی فریحہ کا دم گھوٹنے کے لیے کافی تھی۔ دوپہر کے وقت فریحہ سیڑھیوں سے نیچے اتری تو جہانگیر ہمیشہ کی طرح لاؤنج میں بیٹھا کافی کا مگ ہاتھ میں لیے کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ فریحہ نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی کا والیوم انتہائی اونچا کر دیا۔ میوزک چینل پہ ایک شور شرابے والا گانا چل رہا تھا۔ فریحہ جان بوجھ کر گانے کے ساتھ ساتھ گنگنانے لگی تاکہ جہانگیر کے کام میں خلل پڑے۔ جہانگیر نے فائل سے نظریں ہٹا کر سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس نے لب بھینچ لی اور میز پہ سے دوسرے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا۔ لاؤنج میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، میں گانا سن رہی تھی۔ فریحہ نے غصے سے ریموٹ صوفے پر پھینکا اور جہانگیر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جہانگیر نے اطمینان سے کافی کا گھونٹ بھرا اور فائل بند کر کے میز پہ رکھ دی۔ وہ صوفے سے اٹھا اور فریحہ کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد اتنا نکلا ہوا تھا کہ فریحہ کو اس سے بات کرنے کے لیے گردن اٹھانی پڑتی۔ یہ گھر ہے، کوئی مچھلی منڈی نہیں۔ جب میں یہاں کام کر رہا ہوں تو مجھے مکمل خاموشی چاہیے۔ جہانگیر کی آواز دھیمی مگر انتہائی رعبدار تھی۔ تم مجھے حکم نہیں دے سکتے، یہ میرے پاپا کا گھر ہے، فریحہ نے تنگ کر جواب دیا۔ جہانگیر ایک قدم مزید آگے بڑھا، جس سے فریحہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اب ان کے درمیان فاصلہ برائے نام تھا۔ جہانگیر کی باڈی لینگویج اتنی پر اعتماد اور حاکمانہ تھی کہ فریحہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو تمیز سیکھ لو، ورنہ تمہارے والد کے پاس ایک بہت اچھا مشورہ ہے۔ وہ تمہیں ڈسپلن سکھانے کے لیے کسی بورڈنگ ہاسٹل بھی بھجوا سکتے ہیں، اور یقین مانو میں انہیں اس بات پہ راضی کر سکتا ہوں۔ فریحہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ غصے سے پیر پٹک کے وہاں سے مڑی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ جہانگیر نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور دوبارہ اپنی فائل کھول لی۔ اگلے دن فریحہ کو یونیورسٹی کے ایک فنکشن میں جانا تھا۔ وہ تیار ہونے میں لیٹ ہو گئی اور گھر پہ ڈرائیور موجود نہیں تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں پورچ میں کھڑی تھی جب بیگم سلمیٰ جہانگیر کے ساتھ باہر آئی۔ جہانگیر بیٹا، فریحہ کو یونیورسٹی ڈراپ کر دو گے؟ اسے دیر ہو رہی ہے۔ فریحہ نے فوراً انکار کرنا چاہا، مگر جہانگیر نے خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ بیٹھ جاؤ۔ راستے میں فریحہ کا پارا چڑھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور اپنی سہیلی کو کال ملا لی۔ وہ جان بوجھ کر جہانگیر کو سنانے کے لیے اونچی آواز میں بات کرنے لگی۔ ہاں یار، کیا بتاؤں، موڈ آف ہے۔ آج کل کے پولیس والے بھی نا انتہائی بدتمیز اور جاہل ہوتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے وردی پہن کے یہ خدا بن گئے ہیں۔ نہ بات کرنے کی تمیز، نہ عورتوں کی عزت کا خیال، بس طاقت کا نشہ ہے انہیں۔ جہانگیر ڈرائیونگ کر رہا تھا اور اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ فریحہ اسے کوئی رد عمل نہ دیتے دیکھ کر مزید چڑھ گئی۔ سچ کہہ رہی ہوں، ایسے لوگوں کو تو بندہ سیدھا کر دے، شکل سے ہی جلاد لگتے ہیں۔ ابھی فریحہ کا جملہ مکمل ہی ہوا تھا کہ جہانگیر نے پوری قوت سے بریک لگائی۔
گاڑی کے ٹائروں نے سڑک پر چیخ ماری اور گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ فریحہ جو بے دہانی میں بیٹھی تھی اچھل کر سامنے ڈیش بورڈ سے جا ٹکرائے۔ آہ! اس کے منہ سے چیخ نکلی اور موبائل ہاتھ سے گر گیا۔ اس نے فوراً اپنا ماتھا پکڑ لیا جہاں ہلکی سی سرخی ابھر آئی تھی۔ جہانگیر نے اطمینان سے گاڑی نیوٹرل کی اور فریحہ کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت کی ایک ہلکی سی چمک تھی۔ کیا ہوا؟ لگ گئی کیا؟ جہانگیر نے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھتے ہوئے پوچھا۔ تم نے جان بوجھ کر کیا ہے یہ؟ فریحہ نے درد سے بلبلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ جہانگیر کا ہاتھ بے اختیار فریحہ کی طرف بڑھا تاکہ اس کا ماتھا دیکھ سکے، مگر فریحہ نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ جہانگیر کے چہرے کے تاثرات کچھ پل کے لیے نرم پڑے۔ سوری، بلی سامنے آ گئی تھی۔ جان بچانا فرض ہے، چاہے بلی کی ہو یا انسان کی، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور دوبارہ گاڑی گیئر میں ڈال دی۔ فریحہ جانتی تھی کہ وہاں کوئی بلی نہیں تھی، مگر وہ کچھ ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پورا راستہ اپنا ماتھا سہلاتی رہی اور جہانگیر کو زہر آلود نظروں سے گھورتی رہی، جبکہ جہانگیر کے لبوں پر ایک نہ سمجھ آنے والی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ یہ چھوٹی سی جنگ ابھی شروع ہوئی تھی۔ گھر کے ڈرائنگ روم میں ہونے والے فیصلے نے فریحہ کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ جہانگیر کے والد چوہدری حشمت اور جسٹس وقار نے خاندانی تعلقات کو مضبوط کرنے اور جہانگیر کا تبادلہ رکوانے کے لیے ان دونوں کے رشتے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ خبر فریحہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ غصے سے بھری ہوئی سیدھی باغ کی طرف گئی جہاں جہانگیر رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی کر رہا تھا۔ تمہیں تو یہ سب سے پہلے پتا تھا نا؟ فریحہ نے اس کے سامنے جا کر تلخ لہجے میں سوال کیا۔ جہانگیر نے اطمینان سے ہاتھ پیچھے باندھے اور رک کر اسے دیکھا۔ کس بارے میں؟ انجان مت بنو۔ پاپا اور چچا جان ہماری شادی کا فیصلہ کر چکے ہیں اور تم نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ میں تمہیں صاف بتا رہی ہوں جہانگیر کہ ابھی اندر جاؤ اور سب کے سامنے انکار کر دو۔ فریحہ کا لہجہ حکم والا تھا۔ جہانگیر کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ 2 قدم چل کر فریحہ کے قریب آیا۔ اس کی سنجیدہ نگاہوں نے فریحہ کے سراپے کا جائزہ لیا۔ تمہاری کیا غلط فہمی ہے مس فریحہ کہ میں تم جیسی ضدی اور بچگانہ دماغ رکھنے والی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے بے تاب ہوں؟ اس کا لہجہ دھیما مگر کاٹدار تھا۔ میرے لیے بھی یہ فیصلہ اتنا ہی مشکل ہے جتنا تمہارے لیے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ میں اپنے بڑوں کے فیصلے کے آگے زبان نہیں چلاتا۔ یہ میری تربیت کا حصہ ہے۔ تو کیا تم اپنی تربیت کے چکر میں میری زندگی برباد کرو گے؟ فریحہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ زندگی برباد؟ جہانگیر نے ایک قدم مزید بڑھایا جس سے فریحہ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ شکر کرو کہ فیصلہ میرے ہاتھ میں نہیں، ورنہ میں تو کسی ایسی لڑکی کا انتخاب کرتا جو کم از کم تمیز اور سلیقہ جانتی۔ اب جاؤ یہاں سے، مجھے سکون چاہیے۔ فریحہ کو لگا جیسے کسی نے اس کی انا کو بری طرح کچل دیا ہو۔ وہ پیر پٹک کر وہاں سے چلی گئی، مگر اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ جہانگیر کو اتنا ڈرائے گی کہ وہ خود بھاگ جائے گا۔ اگلی شام فریحہ نے ایک شاطرانہ چال چلی۔ وہ بازار سے ربڑ کے مصنوعی سانپ اور ایک خوفناک چھپکلی خرید لائے۔ اسے پتا تھا کہ اچانک سانپ دیکھ کر اچھے اچھوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اس نے چپکے سے جہانگیر کے کمرے کا رخ کیا اور اس کے تکیے کے نیچے اور کمبل کے درمیان وہ سانپ سیٹ کر دیے۔ فریحہ کمرے کے دروازے کے پیچھے پردے کی آڑ میں چھپ گئی اور جہانگیر کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور جہانگیر تھکا ہارا اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنی وردی کی ٹوپی میز پہ رکھی اور جیسے ہی بستر پر بیٹھنے لگا اس کی نظر سبز رنگ کے سانپ پر پڑی۔ فریحہ اپنی ہنسی ضبط کیے منتظر تھی کہ اب جہانگیر چیخے گا، مگر جو ہوا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جہانگیر نے بڑے سکون سے اس مصنوعی سانپ کی دم پکڑی اور اسے آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس کی نظر سیدھی دروازے کے پردے کی طرف گئی جہاں فریحہ کے دوپٹے کا پلو نظر آ رہا تھا۔ جہانگیر نے مسکراتے ہوئے وہ سانپ فضا میں اچھالا جو سیدھا جا کر فریحہ کے اوپر گرا۔ آہ امی! فریحہ کی فلک شگاف چیخ نکلی۔ وہ پردے سے بھاگ نکلی اور بدحواسی میں کمرے سے بھاگنے لگی، مگر وہ جہانگیر سے ٹکرا گئی۔ جہانگیر نے گرنے سے بچانے کے لیے اسے بازو سے تھام لیا۔ فریحہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی اور اس نے بے اختیار جہانگیر کی قمیض مٹھی میں جکڑ لی۔ جہانگیر نے اسے دیوار کے ساتھ لگایا تاکہ وہ سنبھل سکے۔ دونوں کے درمیان فاصلہ سمٹ گیا۔ فریحہ کی سانسیں ابھی بھی بے ترتیب تھیں اور اس کا چہرہ خوف سے زرد تھا۔ جہانگیر کا ہاتھ فریحہ کے بازو پر تھا اور اس نے اپنا چہرہ فریحہ کے چہرے کے قریب کیا۔ فریحہ کو جہانگیر کی گرم سانسیں اپنے گال پر محسوس ہوئی۔
تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک عجیب سا کرنٹ تھا جو اس کے وجود میں دوڑ گیا۔ خوف کی جگہ اب ایک انجانے جذبے نے لے لی تھی۔ پولیس والا ہوں مس فریحہ، کھلونوں سے نہیں ڈرتا بلکہ کھیلوں کا کھلاڑی ہوں، جہانگیر نے مدھم سرگوشی میں کہا۔ اس کی نظریں فریحہ کی آنکھوں میں جمی تھی، جہاں اب خوف کے ساتھ ساتھ حیا کے رنگ بھی اتر رہے تھے۔ فریحہ کو یوں لگا جیسے وہ جہانگیر کی مقناطیسی کشش میں جکڑی جا رہی ہے۔ جہانگیر نے اس کی آنکھوں سے ہٹ کر اس کے لرزتے لبوں کو دیکھا اور پھر دھیرے سے اسے خود سے الگ کیا۔ آئندہ ایسے بھدے مذاق مت کرنا، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ جہانگیر نے اسے چھوڑا اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔ فریحہ دیوار کے سہارے کھڑی اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے ڈرانے آئی تھی مگر خود اس کی غربت کے سحر میں گرفتار ہو گئی تھی۔ شادی کی تاریخ نزدیک آتے ہی فریحہ کی بے چینی جنون کی حدوں کو چھونے لگی۔ مہندی کی رسم کے دوران جب ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی، فریحہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھی اور لاؤنج کے بیچوں بیچ آ کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ مجھے نہیں کرنا یہ نکاح، میں اس شخص سے شادی نہیں کر سکتی جو میری نظر میں عزت کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ ایک پل کے لیے حال میں سناٹا چھا گیا۔ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ جہانگیر جو صوفے پر بیٹھا اپنے کزن سے بات کر رہا تھا، دھیرے سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر ایک خطرناک قسم کا سکون تھا۔ وہ تیز قدموں سے فریحہ کی طرف بڑھا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے سب کے سامنے سے کھینچتا ہوا سائیڈ والے کوریڈور میں لے گیا۔ فریحہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت آہنی تھی۔ دیوار کے پاس پہنچ کر جہانگیر نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور اس کے راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے نہیں کرنا تم سے نکاح، سنا تم نے؟ فریحہ نے چلا کر کہا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں نفرت کے شعلے لپک رہے تھے۔ جہانگیر نے اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا، ہاں جیسے میں تم جیسی ضدی لڑکی سے نکاح کے لیے ترس رہا ہوں۔ غلط فہمی ہے تمہاری۔ یہ سن کر فریحہ کے دماغ کی سیٹی گم ہو گئی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے وہ بات کہہ دی جو وہ دل میں دبائے بیٹھی تھی۔ مجھ جیسی لڑکی سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ تم خود کیا ہو؟ ایک رشوت خور اور بدعنوان ڈی ایس پی جس سے طاقت کا نشہ ہے۔ فریحہ نے اس بار اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ جہانگیر کی آنکھوں میں ایک دم سے خون اتر آیا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے فریحہ کے دونوں بازوؤں کو جکڑا اور اسے دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ فریحہ کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ جہانگیر کا چہرہ اس کے چہرے سے محض چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ اس کی گرم سانسیں فریحہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں، جس سے اس کے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا۔ اپنی زبان کو لگام دو فریحہ، ورنہ نکاح کی بات تو وہیں رہ جائے گی۔ میں تمہیں ایسی جگہ پہنچاؤں گا کہ خود کو خود ہی ڈھونڈتی رہ جاؤ گی۔ اس کی آواز میں ایسی دھاڑ تھی کہ فریحہ سہم گئی۔ جہانگیر کی گرفت اس کے بازوؤں پہ سخت تھی مگر اس کی سیاہ آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا درد اور ویرانی تھی۔ فریحہ جو اب تک غصے میں تھی اچانک اس کی آنکھوں کی گہرائی دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ساری دنیا اسے ظالم کہتی تھی مگر آج پہلی بار وہ ان کالی آنکھوں میں چھپی تنہائی کو محسوس کر پا رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس کی نظروں کے حصار میں قید ہو کے رہ گئی۔ جہانگیر نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا اور مڑ کر لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ فریحہ دیوار سے لگی اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے کیونکہ جہانگیر کی آنکھوں کا وہ سناٹا اس کے دل پہ اثر کر گیا تھا۔ اس شدید دھمکی اور سامنا ہونے کے بعد فریحہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اگلے ہی روز نکاح کی تقریب سادگی سے منعقد ہوئی۔ فریحہ نے گولڈن رنگ کا شرارہ پہن رکھا تھا اور وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی مگر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر جہانگیر کی موجودگی کا دباؤ اتنا تھا کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ رخصتی کے بعد جب وہ جہانگیر کی گاڑی میں بیٹھی تو اس نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ باہر ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ جہانگیر نے ایک جگہ گاڑی روکی اور نیچے فریحہ نے کنکھیوں سے دیکھا کہ وہ قریبی سٹور سے پانی کی بوتل خرید رہا تھا۔ وہ واپس آیا اور بنا کچھ کہے پانی کی بوتل کا ڈھکن کھول کر فریحہ کی گود میں رکھ دی۔ پانی پی لو، تم صبح سے پیاسی ہو۔ اس کا لہجہ روکھا تھا مگر اس میں چھپی فکر فریحہ سے ڈھکی نہ رہ سکی۔ فریحہ کو اس کی یہ چھوٹی سی کیئر عجیب لگی۔ اس نے بوتل ہاتھ میں تھامی مگر پی نہیں سکی۔ اس کا دل عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ رات کے جب وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔
وہ گھبراہٹ میں بیٹھ کے کنارے سمٹ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور جہانگیر اندر داخل ہوا۔ اس نے شیروانی اتار کر ہینگر میں لٹکائی اور فریحہ کی طرف مڑا۔ فریحہ کا سانس جیسے رک سا گیا۔ وہ اپنی مٹھیوں کو بھینج کر بیٹھی تھی۔ جہانگیر نے اس کی خوفزدہ آنکھوں کو دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ وہ بیٹھ کے قریب آیا۔ فریحہ نے ڈر کر آنکھیں بند کر لی کہ شاید اب وہ اس کے قریب آئے گا، مگر اسے قدموں کی آواز دور جاتی محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ جہانگیر اپنا تکیہ اور کمبل اٹھا کر صوفے کی طرف جا رہا ہے۔ فریحہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ جہانگیر صوفے پر لیٹا اور پھر کروٹ لے کر فریحہ کی طرف دیکھا۔ آرام سے سو جاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس شادی سے خوش نہیں ہو۔ میں تمہاری مرضی اور اجازت کے بغیر تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک تم خود کمفرٹیبل نہیں ہوگی۔ ہمارے درمیان فاصلہ رہے گا۔ جہانگیر کا یہ باوقار اور جینٹل مین رویہ فریحہ کے دل پر پہلی دستک تھا۔ وہ تو اسے ایک وحشی انسان سمجھتی تھی، مگر آج اس نے فریحہ کی عزت اور جذبات کا جو پاس رکھا تھا وہ قابل تعریف تھا۔ جہانگیر نے لائٹ بند کر دی اور کمرہ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں ڈوب گیا۔ فریحہ لیٹ تو گئی مگر اس کی نظریں صوفے پر سوئے ہوئے اس شخص پر جمی رہیں۔ اس کی نفرت کی دیوار میں آج پہلی دراڑ پڑ چکی تھی۔ وہ رات بھر اسے سوتے ہوئے دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ شاید وہ اتنا برا بھی نہیں جتنا وہ سمجھتی تھی۔ یہ ان کی نئی زندگی کا آغاز تھا جو روایتی انداز سے بالکل ہٹ کر تھا۔ شادی کی پہلی صبح کا سورج اپنی کرنیں بکھیر چکا تھا، مگر فریحہ کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجھل تھیں، مگر ایک انجانی بے چینی اسے بستر پر ٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھی اور فریش ہو کر کچن کی طرف چلی گئی تاکہ اپنے لیے چائے بنا سکے۔ گھر میں ابھی خاموشی تھی اور ملازمین بھی اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ فریحہ چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے لاؤنج کی طرف آ رہی تھی کہ اچانک مرکزی دروازہ کھلا اور جہانگیر اندر داخل ہوا۔ فریحہ کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ سیاہ رنگ کے ٹریک سوٹ میں ملبوس تھا اور جاگنگ کر کے لوٹا تھا۔ اس کے چہرے اور گردن پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور اس کی سانسیں معمول سے کچھ تیز تھیں۔ ورزش کی وجہ سے اس کے بازوؤں کے پٹھے تنے ہوئے تھے اور وہ اس وقت انتہائی وجیح اور باروب لگ رہا تھا۔ فریحہ اسے اس حلیے میں دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ وہ نظریں جھکا کر تیزی سے گزرنا چاہتی تھی، مگر گھبراہٹ میں اس کے پیر آپس میں الجھے۔ چائے کا گرم کپ اس کے ہاتھ سے چھوٹنے ہی والا تھا اور وہ خود بھی توازن کھو بیٹھتی۔ دھیان سے ایک بھاری اور مردانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور اگلے ہی لمحے ایک مضبوط ہاتھ نے اس کے ہاتھ کو کپ سمیت تھام لیا۔ جہانگیر نے بجلی کی سی تیزی دکھاتے ہوئے نہ صرف کپ گرنے سے بچایا بلکہ فریحہ کو بھی گرنے سے روک لیا تھا۔ اس عمل میں جہانگیر کا سینہ فریحہ کے کاندھے سے ٹکرایا۔ فریحہ کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ جہانگیر کا گرم اور سخت ہاتھ اس کے نازک ہاتھ پر تھا اور وہ اس کی گرفت کی شدت اپنی جلد پہ محسوس کر سکتی تھی۔ یہ لمس بہت عجیب تھا جس نے فریحہ کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ اس کے حواس پر جہانگیر کے وجود کی مہک چھا گئی جو پسینے اور ایک مخصوص مردانہ خوشبو کا امتزاج تھی۔ جہانگیر نے اسے سیدھا کھڑا کیا مگر اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ فریحہ کی جھکی ہوئی پلکوں اور گلابی پڑتے گالوں کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ ابھی جل جاتی تو کیا ہوتا؟ جہانگیر کی آواز میں سرزنش تھی مگر لہجہ دھیما اور مخمور تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنی انگلیوں کی گرفت ڈھیلی کی اور اپنی انگلیاں فریحہ کی ہتھیلی پر پھیرتے ہوئے کپ اس سے لے لیا۔ فریحہ نے چونک کر اوپر دیکھا۔ ان دونوں کی نظریں ملی۔ جہانگیر کی آنکھوں میں ایک ایسی تپش تھی کہ فریحہ کو لگا جیسے وہ پگھل جائے گی۔ میں وہ بس دیکھ نہیں پائی، فریحہ بمشکل بولی اور اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ جہانگیر نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور کپ خود میز پہ رکھ دیا۔ ناشتہ تیار ہے، آ کر لو، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور تولیہ اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ فریحہ وہیں کھڑی اپنے ہاتھ کو سہلاتی رہی جہاں جہانگیر کا لمس ابھی بھی موجود تھا اور اس کا دل کسی سرکش گھوڑے کی طرح دوڑ رہا تھا۔ اسی دن یونیورسٹی میں فریحہ کو ایک نئی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے پروفیسر نے پوری کلاس کو پولیس اور معاشرے کے موضوع پر ایک تفصیلی ڈاکومنٹری بنانے کا اسائنمنٹ دیا۔ فریحہ پریشان ہو گئی کیونکہ اس کے پاس پولیس تک رسائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے ایک شخص کے، جہانگیر۔ شام کو جب جہانگیر گھر آیا تو فریحہ کافی دیر تک کمرے میں ٹہلتی رہی کہ بات کیسے کرے۔ آخر کار ہمت مجتمع کر کے وہ جہانگیر کے پاس گئی جو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ مجھے تم سے ایک کام ہے، فریحہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ جہانگیر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہو۔ مجھے یونیورسٹی کے لیے ایک رپورٹ بنانی ہے، پولیس کی زندگی پر۔
کیا میں تمہارے ساتھ اسٹیشن جا سکتی ہوں؟ وہ ایک سانس میں بول گئی۔ جہانگیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کی بات کا یقین نہ آیا ہو۔ پھر اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور سنجیدگی سے بولا، ٹھیک ہے، کل صبح تیار رہنا، لیکن وہاں تم میرے کام میں مداخلت نہیں کرو گی۔ اگلے دن جب فریحہ تھانے پہنچی تو اس کا نظریہ بدلنا شروع ہوا۔ اس نے دیکھا کہ جہانگیر اپنے عملے کے ساتھ کتنا سخت مگر انصاف پسند ہے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ کر نوٹس لے رہی تھی جب ایک بوڑھی عورت روتے ہوئے اندر آئی۔ سنتری اسے باہر نکالنے لگا تو جہانگیر نے اسے ڈانٹ کر روک دیا۔ اماں جی، آپ یہاں آئیں، بیٹھیں اور بتائیں کیا ہوا ہے۔ جہانگیر اپنی کرسی سے اٹھا اور اس عورت کو پانی پلایا۔ عورت نے بتایا کہ اس کا بیٹا بیمار ہے اور دوائی کے پیسے نہیں ہیں اور دکاندار ادھار نہیں دے رہا۔ فریحہ نے دیکھا کہ جہانگیر نے فوراً اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور اس عورت کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ یہ رکھیں اماں، اور اگر مزید ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا۔ یہ سرکاری کام نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے۔ جہانگیر نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ فریحہ یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ جسے رشوت خور سمجھتی تھی، وہ دراصل ایک مسیحا تھا۔ اسے اپنی کہی ہوئی باتیں یاد آئیں اور شدید ندامت محسوس ہوئی۔ اس نے کیمرے میں جہانگیر کی تصویر اتاری، جو اس وقت کسی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ واپسی پر گاڑی میں فریحہ خاموش رہی۔ کیا ہوا؟ رپورٹ کے لیے مواد نہیں ملا؟ جہانگیر نے خاموشی توڑی۔ نہیں، بہت کچھ مل گیا، فریحہ نے دھیمی آواز میں کہا، شاید اتنا کچھ کہ جس کی مجھے امید بھی نہیں تھی۔ اس نے مڑ کر جہانگیر کو دیکھا۔ آج پہلی بار اس کی نظروں میں جہانگیر کے لیے نفرت کی جگہ احترام نے لے لی تھی۔ جہانگیر نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا، اور فریحہ کا دل ایک بار پھر بے ترتیب ہو گیا۔ برف پگھل رہی تھی اور عشق کی دھیمی آنچ اپنا اثر دکھا رہی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور باہر طوفانی بارش کا شور فضا میں گونج رہا تھا۔ فریحہ اپنے کمرے میں مسلسل ٹہل رہی تھی اور بار بار دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر کا فون بند جا رہا تھا اور عام طور پر وہ کبھی اتنی دیر سے گھر نہیں آتا تھا۔ فریحہ کے دل میں انجانے وسوسے جنم لے رہے تھے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ ابھی گاڑی نکالے اور اسے ڈھونڈنے نکل جائے، مگر باہر حالات خراب تھے۔ اچانک گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور پھر گاڑی کے ٹائروں کی چرچراہٹ سنائی دی۔ فریحہ نے سکون کا سانس لیا اور تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے بھاگی۔ جب وہ لاؤنج میں پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ جہانگیر دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی وردی کیچڑ اور بارش کے پانی سے لت پت تھی۔ ٹوپی غائب تھی اور اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، لیکن جو چیز سب سے زیادہ خوفناک تھی وہ اس کی آنکھوں کی ویرانی تھی۔ وہ آنکھیں جو ہمیشہ انگاروں کی طرح دہکتی تھی، اس وقت راکھ کا ڈھیر لگ رہی تھی۔ جہانگیر، فریحہ دوڑ کر اس کے قریب گئی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ کہاں تھے تم؟ اور یہ فون کیوں بند ہے؟ اس نے بے چینی سے اس کے بازو تھام لیے۔ جہانگیر نے خالی نظروں سے فریحہ کو دیکھا، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے اپنا بازو فریحہ کی گرفت سے نہیں چھڑایا، بلکہ خود کو اس کے سہارے چھوڑ دیا۔ سب ختم ہو گیا فریحہ۔ اس کی آواز اتنی بھاری اور ٹوٹی ہوئی تھی کہ فریحہ کا دل دہل گیا۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ فریحہ نے اسے سہارا دے کر قریبی صوفے پر بٹھایا۔ جہانگیر نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ حامد، میرا سب سے وفادار ساتھی، آج میرے سامنے شہید ہو گیا۔ میں اسے نہیں بچا سکا۔ میری گود میں اس نے دم توڑ دیا۔ جہانگیر کی آواز بھر آ گئی اور اس کے مضبوط کاندھے لرزنے لگے۔ فریحہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس وردی کے پیچھے بھی ایک انسان ہے جس کے سینے میں دل دھڑکتا ہے۔ اس نے بنا کچھ سوچے جہانگیر کے سامنے قالین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے دھیرے سے جہانگیر کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ وہ ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ تمہاری غلطی نہیں ہے جہانگیر، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، فریحہ نے نرمی سے کہا۔ جہانگیر نے سر اٹھا کر فریحہ کو دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے جو گرنے کے منتظر تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے فریحہ کو اپنے سینے کی طرف کھینچا۔ فریحہ کا سر جہانگیر کے سینے سے جا لگا اور جہانگیر نے اپنا چہرہ اس کے کاندھے میں چھپا لیا۔ یہ ایک ٹوٹے ہوئے شخص کا عمل تھا جسے بکھرنے سے بچنے کے لیے سہارے کی ضرورت تھی۔ فریحہ ایک لمحے کے لیے سہم گئی، مگر پھر اس نے مزاحمت نہیں کی۔ اس نے اپنے بازو جہانگیر کی کمر کے گرد حمائل کر دیے اور اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ جہانگیر کا پورا وجود لرز رہا تھا اور اس کی گرم سانسیں فریحہ کی گردن کو جھلسا رہی تھی۔ یہ قربت کسی جسمانی خواہش کی نہیں، بلکہ جذباتی تسکین کی تھی۔ میں اکیلا رہ گیا ہوں، جہانگیر نے اس کے کاندھے پہ سر رکھے ہوئے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں، تم اکیلے نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ فریحہ نے اس کے بکھرے ہوئے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے یقین دلایا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس جہانگیر کے سلگتے ہوئے دماغ پر
ٹھنڈی پھوار کی طرح برسا۔ جہانگیر نے سر اٹھایا اور فریحہ کے چہرے کو دیکھا جو اس کے انتہائی قریب تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر فریحہ کے گال پہ رکھا۔ اس کے انگوٹھے نے فریحہ کی آنکھ کے نیچے موجود جلد کو چھوا۔ اس لمس میں ایک ایسی اپنائیت اور حق تھا کہ فریحہ کی پلکیں جھک گئیں۔ تم واقعی میرے ساتھ ہو؟ جہانگیر کی نظریں فریحہ کے لبوں اور آنکھوں کا طواف کر رہی تھیں۔ ہمیشہ۔ فریحہ کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ جہانگیر کی آنکھوں میں ایک نئی چمک ابھری۔ اس نے دھیرے سے اپنا ماتھا فریحہ کے ماتھے سے ٹکا دیا۔ دونوں کی سانسیں ایک ہو رہی تھیں۔ فریحہ کو جہانگیر کے دل کی دھڑکن اپنے سینے کے ساتھ محسوس ہو رہی تھی جو اس وقت بہت تیز تھی۔ باہر بارش کا شور تھا اور اندر دو دلوں کے درمیان ایک نیا رشتہ جنم لے رہا تھا۔ جہانگیر نے اپنی گرفت فریحہ کی کمر پہ سخت کر دی، جیسے اسے یقین دلا رہا ہو کہ اب وہ اسے کہیں جانے نہیں دے گا۔ شکریہ فریحہ، مجھے سنبھالنے کے لیے۔ جہانگیر نے آنکھیں بند کر کے اس قربت کو اپنے اندر اتارا۔ فریحہ نے جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اس کے سینے پہ سرک دیا۔ اس رات ان کے درمیان الفاظ ختم ہو گئے تھے اور صرف احساسات کی زبان باقی رہ گئی۔ وہ دونوں وہی قالین پر بیٹھے ایک دوسرے کے حصار میں سکون تلاش کرتے رہے۔ یہ غم کی رات ان کی محبت کی پہلی صبح ثابت ہونے والی تھی۔ اس قربت نے ان کے درمیان حائل انا کی آخری دیوار بھی گرا دی۔ حویلی کے وسیع لان میں جہانگیر کے ایک قریبی رشتہ دار کی طرف سے ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ روشنیاں جگمگا رہی تھیں اور مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ فریحہ کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ آج اس نے جیٹ بلیک رنگ کی شفون کی ساڑی زیب تن کر رکھی تھی جس کے پلو پر چاندی کا نفیس کام کیا گیا تھا۔ اس نے اپنے لمبے بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا جو اس کی کمر پہ لہراتے ہوئے کسی کالی گھٹا کا منظر پیش کر رہے تھے۔ کانوں میں چاندی کے بڑے جھمکے اور کلائی میں کانچ کی سیاہ چوڑیاں اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھیں۔ دروازہ کھلا اور جہانگیر اندر داخل ہوا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ نظر ہٹانا مشکل تھا۔ وہ اپنی گھڑی باندھتے ہوئے اندر آیا، مگر جیسے ہی اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی فریحہ پر پڑی، اس کے ہاتھ تھم گئے۔ فریحہ نے آئینے میں جہانگیر کا عکس دیکھا جو اسے پلک جھپکائے بغیر دیکھ رہا تھا۔ جہانگیر کی نگاہوں میں ستائش اور ایک شدید قسم کی ملکیت کا احساس تھا۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آج ارادہ کیا ہے؟ جہانگیر کی بھاری آواز فریحہ کے کانوں کے قریب گونجی۔ فریحہ نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آج میرا خون کرنے کا پورا منصوبہ بنا کر تیار ہوئی ہو۔ جہانگیر نے جھک کر اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ اس کی گرم سانسیں فریحہ کی گردن پہ پڑیں تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ فریحہ نے بمشکل خود کو سنبھالا اور سائڈ سے نکلنے کی کوشش کی۔ جہانگیر مسکرا دیا اور راستہ چھوڑ دیا۔ پارٹی میں فریحہ سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ وہ خواتین کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، جبکہ جہانگیر مردانہ حصے میں کچھ مہمانوں کے ساتھ سیاسی گفتگو کر رہا تھا، مگر اس کی عقابی نظریں مسلسل فریحہ کا طواف کر رہی تھیں۔ وہیں ایک مہمان دلاور جو شہر کے ایک بگڑے ہوئے رئیس کا بیٹا تھا، کافی دیر سے فریحہ کو گھور رہا تھا۔ موقع پا کر وہ فریحہ کے قریب آیا۔ مسز جہانگیر، آپ تو آج غضب ڈھا رہی ہیں، کیا ہم ایک سیلفی لے سکتے ہیں؟ دلاور نے بے تکلفی سے فریحہ کے شانے پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ فریحہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ جی نہیں شکریہ۔ ارے ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ ایک تصویر ہی تو ہے۔ دلاور نے آگے بڑھ کر زبردستی اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ ابھی فریحہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ ایک مضبوط آہنی ہاتھ نے دلاور کی کلائی تھام لی۔ دلاور نے چونک کر دیکھا تو سامنے جہانگیر کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں جہنم دہک رہا تھا۔ جہانگیر کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے اور پیشانی کی رگیں تن گئی۔ ہاتھ چھوڑو اس کا۔ جہانگیر کی آواز کسی دھاڑ سے کم نہیں تھی۔ اس نے دلاور کی کلائی کو اتنی زور سے مروڑا کہ اس کی ہڈی چٹکنے کی آواز آئی۔ دلاور درد سے بلبلا اٹھا۔ جہانگیر چھوڑو اسے، سب دیکھ رہے ہیں، فریحہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ جہانگیر نے ایک جھٹکے سے دلاور کو دھکا دیا کہ وہ دور جا کر گرا۔ وہ سیکی رک گئی اور سب خاموش ہو گئے۔ جہانگیر نے دلاور کا گریبان پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ اگر آج کے بعد تمہاری نظر بھی میری بیوی پر پڑی تو میں تمہاری آنکھیں نوچ لوں گا، اور ہاتھ تو میں ویسے بھی توڑنے کا ماہر ہوں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جہانگیر نے اسے دھکا دے کر باہر نکالا اور پھر مڑ کر فریحہ کا ہاتھ تھاما۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ فریحہ کو درد محسوس ہوا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا پارٹی سے باہر لے آیا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ راستے بھر جہانگیر خاموش رہا۔ گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی جو اس کے اندر کے طوفان کی عکاسی کر رہی تھی۔
گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا اور فریحہ اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی جہانگیر نے زور سے دروازہ بند کیا۔ فریحہ سہم گئی۔ جہانگیر، میری بات سنو، میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ فریحہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ جہانگیر تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ فریحہ کی پشت ٹھنڈی دیوار سے ٹکرائی اور سامنے جہانگیر کا دہکتا ہوا وجود تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ فریحہ کے چہرے کے دائیں بائیں دیوار پہ رکھ کر اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ میں جانتا ہوں تمہاری غلطی نہیں تھی، لیکن تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ جب کوئی اور تمہیں دیکھتا ہے تو مجھ پر کیا گزرتی ہے۔ جہانگیر کی آواز میں درد اور جنون دونوں شامل تھے۔ فریحہ نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب غصے کی جگہ بے پناہ محبت نے لے لی تھی۔ شکریہ میری عزت بچانے کے لیے، فریحہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ جہانگیر نے اپنا چہرہ نیچے کیا اور فریحہ کی پیشانی سے اپنا ماتھا ٹکا دیا۔ تم میری عزت ہو فریحہ، اور میں اپنی چیزوں پر کسی کی میلی نظر برداشت نہیں کرتا۔ تم صرف میری ہو، صرف جہانگیر کی۔ اس قربت نے فریحہ کی مزاحمت ختم کر دی۔ جہانگیر نے اپنا ہاتھ فریحہ کی کمر کے گرد حمائل کیا اور اسے اپنے سینے کے مزید قریب کر لیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو چکا تھا۔ فریحہ نے اپنے ہاتھ جہانگیر کے سینے پہ رکھ دیے، جہاں دل کی دھڑکن انتہائی تیز تھی۔ جہانگیر نے اپنا چہرہ فریحہ کی گردن کے کھم پہ چھپا لیا۔ اس کے گرم لمس نے فریحہ کے وجود میں آگ دہکا دی۔ یہ لمس مانگنے والا نہیں بلکہ حق جتانے والا تھا۔ فریحہ کی انگلیاں بے اختیار جہانگیر کے بالوں میں الجھ گئی۔ کمرے کی فضا میں سانسوں کی سرگوشیاں اور دلوں کی دھڑکنیں گونج رہی تھی۔ جہانگیر نے سر اٹھایا اور اپنی انگلی سے فریحہ کے لبوں کو چھوا۔ اس کی نگاہوں میں ایک نشہ تھا۔ تمہارے اس سیاہ لباس نے آج مجھ پہ قیامت ڈھائی ہے، اور اب اس قیامت کا حساب چکانے کا وقت ہے۔ فریحہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جہانگیر نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ فریحہ نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے گریبان میں چھپا لیا۔ باہر رات گہری ہو چکی تھی اور کمرے کے اندر دو دل ایک ہو رہے تھے۔ محبت اور ملکیت کا یہ احساس ان دونوں کو ایک ایسے رشتے میں باندھ رہا تھا جہاں اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جہانگیر نے اسے بستر پر لٹایا اور لائٹ آف کر دی۔ اندھیرے میں صرف ان کی سانسوں کا شور باقی رہ گیا، جو اس بات کا گواہ تھا کہ نفرت ہار چکی ہے اور عشق جیت چکا ہے۔ زندگی ایک خوبصورت خواب کی مانند گزر رہی تھی۔ جہانگیر اور فریحہ کے درمیان موجود برف مکمل طور پہ پگھل چکی تھی اور اب وہاں صرف محبت کی گرمائش باقی تھی۔ جہانگیر اب اپنی سرکاری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ فریحہ کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا بھی خیال رکھتا، تاہم ان کی یہ خوشیوں بھری جنت کسی کی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی۔ شہر کا سب سے بڑا گینگسٹر شاہ عالم، جسے جہانگیر نے کئی بار قانون کے کٹہرے میں لانے کی کوشش کی تھی، اب اپنے انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے جہانگیر کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایک انتہائی بزدلانہ اور خطرناک منصوبہ تیار کیا، جس کی خبر جہانگیر کو بھی نہیں تھی۔ سردیوں کی وہ رات معمول سے زیادہ خاموش اور تاریک تھی۔ باہر دھند کا راج تھا اور حد نگاہ صفر ہو چکی تھی۔ جہانگیر اور فریحہ اپنے لاؤنج میں موجود تھے۔ انگیٹھی میں آگ جل رہی تھی جو کمرے کو خوشگوار گرمائش فراہم کر رہی تھی۔ فریحہ صوفے پر بیٹھی ایک کتاب پڑھنے میں مگن تھی، جبکہ جہانگیر اس کے پاس ہی بیٹھا اپنی گن کی صفائی کر رہا تھا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا، مگر آج اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تشویش تھی۔ کیا بات ہے جہانگیر، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ فریحہ نے کتاب بند کر کے اس کی طرف دیکھا۔ جہانگیر نے گن کے پرزے جوڑتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ پتہ نہیں فریحہ، بس دل کچھ گھبرا رہا ہے۔ شاہ عالم کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی ہے۔ وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں۔ ابھی اس کا جملہ مکمل ہی ہوا تھا کہ اچانک پورے گھر کی لائٹس بند ہو گئی۔ گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اسی لمحے باہر سے شیشہ ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی اور پھر فائرنگ کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ جہانگیر فوراً الرٹ ہو گیا۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے فریحہ کا بازو پکڑا اور اسے صوفے کے پیچھے نیچے جھکا دیا۔ نیچے رہو، جہانگیر کی آواز میں ایک کمانڈر والا روب تھا۔ اس نے اندھیرے میں ہی اپنی گن لوڈ کی۔ جہانگیر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فریحہ کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ حملہ ہوا ہے، شاہ عالم کے آدمی ہیں، جہانگیر نے کھڑکی کی طرف پوزیشن سنبھالتے ہوئے کہا۔ باہر سے گولیوں کی بوچھاڑ جاری تھی جو دیواروں اور کھڑکیوں کے شیشوں کو چکنا چور کر رہی تھی۔ فریحہ، تم فوراً میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں سیف روم میں بند کر دوں گا، وہاں تم محفوظ رہو گی۔ جہانگیر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچنا چاہا۔ فریحہ نے اپنی جگہ سے ہلنے سے انکار کر دیا۔ اس نے جہانگیر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی جہانگیر، میں تمہیں اس حال میں اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔
پاگل مت بنو فریحہ، یہ ضد کا وقت نہیں۔ باہر 10-12 لوگ ہیں اور وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جہانگیر نے غصے اور فکر کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا۔ تو کیا ہوا؟ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری عزت ہوں۔ اگر موت آنی ہے تو تمہارے ساتھ آئے گی۔ میں بزدلوں کی طرح چھپ کر نہیں بیٹھوں گی۔ فریحہ کی آواز میں خوف کے باوجود ایک عزم تھا۔ جہانگیر نے اندھیرے میں اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا۔ اس کے پاس بحث کا وقت نہیں تھا۔ اس نے اپنی پینٹ کے پیچھے لگی دوسری چھوٹی پستول نکالی اور فریحہ کی طرف بڑھائی۔ اگر تم میرے ساتھ لڑنا چاہتی ہو تو پھر اپنی حفاظت کرنا سیکھو۔ جہانگیر نے اسے پستول تھمائی۔ فریحہ کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ جہانگیر فریحہ کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں بازو فریحہ کے بازوؤں کے ارد گرد لپیٹ لیے اور اس کے کانپتے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس قربت میں خطرے کے باوجود ایک شدید قسم کی اپنائیت تھی۔ جہانگیر کا سینہ فریحہ کی پشت سے جڑا ہوا تھا اور اس کی ٹھوڑی فریحہ کے کاندھے پر ٹکی ہوئی تھی۔ میری بات غور سے سنو۔ جہانگیر کی گرم سانسیں فریحہ کے کان میں سرگوشی کر رہی تھیں۔ اسے مضبوطی سے پکڑو، نشانہ سیدھا رکھو، گھبرانا نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری ڈھال بن کر۔ فریحہ کو جہانگیر کے وجود کی گرمی اپنے رگ و پے میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جہانگیر کی مضبوط گرفت نے اس کے لرزتے ہاتھوں کو ساکت کر دیا۔ اس لمحے موت سامنے کھڑی تھی، مگر جہانگیر کی قربت نے اسے ایک عجیب سا حوصلہ دیا تھا۔ وہ اس کے حصار میں خود کو دنیا کی سب سے محفوظ عورت سمجھ رہی تھی۔ میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ جہانگیر نے نرمی سے اس کے گال کو اپنے گال سے چھوا۔ یہ لمس ایک وعدہ تھا، حفاظت کا، وفا کا۔ اچانک دروازہ توڑ کر 2 نقاب پوش اندر داخل ہوئے۔ جہانگیر فوراً فریحہ سے الگ ہوا اور کاؤنٹر کی آڑ لیتے ہوئے فائرنگ شروع کر دی۔ اس کا نشانہ خطا نہیں جاتا تھا۔ ایک حملہ آور وہیں ڈھیر ہو گیا، لیکن دوسرا صوفے کی آڑ لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ فریحہ سر نیچے رکھو، جہانگیر نے دھاڑ کر کہا۔ گولیاں ختم ہو رہی تھیں اور حملہ آوروں کی تعداد زیادہ تھی۔ جہانگیر بڑی مہارت سے ان کا مقابلہ کر رہا تھا، مگر وہ اکیلا تھا۔ ایک حملہ آور عقبی دروازے کا شیشہ توڑ کر اندر داخل ہوا، جس پر جہانگیر کی نظر نہیں پڑی تھی۔ وہ سیدھا فریحہ کی طرف لپکا، جو کچن کاؤنٹر کے پاس چھپی ہوئی تھی۔ فریحہ نے اس سایہ دار شخص کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کے پاس پستول تھی، مگر گھبراہٹ میں وہ چلانا بھول گئی۔ وہ حملہ آور فریحہ کو بالوں سے پکڑنے ہی والا تھا کہ فریحہ کے اندر کی بقا کی جنگ جاگ اٹھی۔ اس نے پاس پڑا ہوا ایک بھاری چینی مٹی کا گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے اس شخص کے سر پہ دے مارا۔ گلدان ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی اور وہ شخص سر پکڑ کے لڑکھڑایا۔ اس شور پر جہانگیر نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص سنبھلتا، جہانگیر نے سیدھا اس کے سینے پر گولی داغ دی۔ وہ شخص وہیں گر کر ٹھنڈا ہو گیا۔ جہانگیر تیزی سے فریحہ کی طرف بھاگا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ فریحہ کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ کانپ رہی تھی۔ جہانگیر نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور دیوانہ وار اس کی پیشانی اور آنکھوں کو چومنے لگا۔ یہ لمس تسلی کا نہیں، بلکہ شکرانے کا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ جہانگیر کی آواز بھر آ گئی۔ فریحہ نے اس بات میں سر ہلایا اور جہانگیر کے سینے سے لگ گئی۔ تم نے میری جان بچا لی۔ جہانگیر نے اسے خود میں بھیج لیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو بچایا ہے، فریحہ نے اس کی قمیض کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے کہا۔ باہر ابھی بھی فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں اور پولیس کی سائرن کی آوازیں قریب سے آ رہی تھیں، مگر گھر کے اندر اس کچن کے فرش پہ بیٹھے یہ 2 وجود ایک دوسرے کی پناہ گاہ بنے ہوئے تھے۔ اس خونی رات نے ان کے درمیان موجود محبت کو ایک ایسی مضبوط ڈور میں باندھ دیا تھا جسے اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی تھی۔ وہ اب صرف میاں بیوی نہیں تھے، بلکہ جنگ کے ساتھی تھے، پارٹنر تھے۔ جہانگیر نے فریحہ کا ہاتھ اٹھا کر اپنے دل پہ رکھا، جہاں دھڑکنیں نامرتب تھی۔ تم میری طاقت ہو فریحہ، آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک شیرنی ہو، جہانگیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور فریحہ نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اپنے سر کا تاج یعنی اپنے شوہر کو دیکھا، جو اس کے لیے دنیا سے لڑ رہا تھا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ ابھی تھمی نہیں تھی، لیکن اس کی شدت میں کمی آ گئی تھی۔ کچن کاؤنٹر کے پیچھے پناہ لیے ہوئے جہانگیر اور فریحہ موت اور زندگی کی کشمکش میں تھے۔ جہانگیر کا سانس اکھڑ رہا تھا اور اس کا چہرہ درد کی شدت سے زرد پڑ رہا تھا۔ فریحہ کی نظر اچانک جہانگیر کے بازو پہ پڑی، جہاں سے خون کی ایک موٹی دھار بہہ کر اس کی قمیض کو سرخ کر رہی تھی۔ اس منظر نے فریحہ کے ہوش اڑا دیے۔ جہانگیر، تمہیں گولی لگی ہے۔ فریحہ کی آواز میں وحشت تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے جہانگیر کا بازو تھامنا چاہا۔ جہانگیر نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، حالانکہ درد کی ٹیسیں اس کے پورے وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔
کچھ نہیں ہے، بس خراش آئی ہے، تم ڈرو مت۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ فریحہ کے گال پہ رکھا تاکہ اس کا دھیان بٹا سکے۔ جھوٹ مت بولو مجھ سے، دیکھو کتنا خون بہہ رہا ہے۔ فریحہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ اس کے پاس پٹی کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس نے بنا ایک لمحہ ضائع کیے اپنے شفون کے دوپٹے کو زور لگا کر پھاڑا اور جہانگیر کے بازو پر کس کر باندھنے لگی۔ جہانگیر درد سے کرہا، مگر اس نے فریحہ کو روکا نہیں۔ وہ فریحہ کے چہرے کو تک رہا تھا جو اس وقت شدت غم اور محبت سے بھیگا ہوا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جو کبھی اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی اور آج اس کے خون کو روکنے کے لیے اپنا دامن تار تار کر چکی تھی۔ اگر آج ہم بچ گئے فریحہ تو میں تمہیں دنیا کی سیر کراؤں گا، یہ وعدہ رہا، جہانگیر نے نقاہت زدہ آواز میں کہا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ تمہیں زندہ رہنا پڑے گا جہانگیر، میرے لیے، اپنی فریحہ کے لیے، خبردار جو تم نے آنکھیں بند کی۔ فریحہ نے روتے ہوئے اس کا منہ اپنی طرف کیا، اس کے گالوں کو تھپ تھپا رہی تھی تاکہ وہ ہوش میں رہے۔ اسی اثنا میں باہر پولیس کے سائرن کی زوردار آوازیں گونجنے لگیں اور گھر کے احاطے میں گاڑیوں کے رکنے کا شور مچا۔ حملہ آور پولیس کی بھاری نفری دیکھ کر فرار ہو چکے تھے۔ انسپکٹر اپنی ٹیم کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ انسپکٹر نے جہانگیر کو خون میں لت پت دیکھ کر چیخ کر ایمبولینس کو کال کی۔ جہانگیر اب مکمل طور پر نڈھال ہو چکا تھا۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اس نے آخری بار دھندلی نگاہوں سے فریحہ کو دیکھا جو اس کا ہاتھ سینے سے لگائے مسلسل کچھ بول رہی تھی، مگر آواز جہانگیر کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ پھر اندھیرا چھا گیا۔ ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں موت کا سا سکوت تھا۔ فریحہ آپریشن تھیٹر کے باہر بینچ پہ بیٹھی گمسم فرش کو گھو رہی تھی۔ اس کے کپڑوں پر جہانگیر کا خون لگا تھا جو اب خشک ہو چکا تھا، مگر وہ اپنی حالت سے بے خبر تھی۔ جسٹس وقار اور بیگم سلمہ بھی پہنچ چکے تھے اور بیٹی کو دلاسا دے رہے تھے، مگر فریحہ کا ذہن کہیں اور تھا۔ اسے بار بار جہانگیر کا وہ مسکراتا چہرہ یاد آ رہا تھا جب اس نے گولی کھا کر بھی اسے تسلی دی تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ جہانگیر اب اس کی ضرورت نہیں بلکہ اس کی زندگی بن چکا ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ فریحہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ ڈاکٹر، جہانگیر کیسے ہیں؟ اس کی آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ آپریشن کامیاب رہا، گولی نکال دی گئی ہے، مگر خون زیادہ بہہ گیا تھا، اس لیے ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے، لیکن خطرے کی بات نہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ سن کر فریحہ کے پیروں میں جان نہیں رہی۔ وہ وہیں زمین پر سجدے میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ یہ شکرانے کے آنسو تھے۔ اگلی صبح جب فریحہ کو ICU میں جانے کی اجازت ملی تو وہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں مشینوں کی بپ بپ کی آوازیں تھیں۔ جہانگیر بیڈ پہ لیٹا تھا اور اس کے بازو اور سینے پہ پٹیاں بندھی تھیں۔ فریحہ دھیرے سے چلتی ہوئی اس کے سرہانے آئی۔ جہانگیر نے آہٹ محسوس کر کے پلکیں وا کی۔ سامنے فریحہ کو دیکھ کر اس کے کمزور لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا صحیح ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ فریحہ نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے گال سے لگا لیا۔ اس کا لمس محسوس کرتے ہی فریحہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ تم نے مجھے بہت ڈرایا جہانگیر۔ وہ اس کے ہاتھ پہ جھک کے رونے لگی۔ اس کے آنسو جہانگیر کی ہتھیلی پہ گر رہے تھے۔ جہانگیر نے اپنی انگلیوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں ہوں نا، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ فریحہ نے سر اٹھایا اور جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں بے پناہ محبت تھی۔ فریحہ جھکی اور جہانگیر کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک سجدہ تشکر تھا، ایک مہر تھی اس تعلق پر جو اب لازوال ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ جہانگیر کے چہرے کے انتہائی قریب کیا۔ آئی لو یو جہانگیر، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، بہت شدید محبت۔ فریحہ نے آخرکار وہ اعتراف کر لیا جو وہ خود سے بھی چھپاتی پھر رہی تھی۔ جہانگیر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے فریحہ کی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اس کا ماتھا اپنے ماتھے سے ٹکا لیا۔ میں تو اس دن ہی ہار گیا تھا جس دن تم نے مجھے سانپ سے ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ دونوں مسکرا دیے۔ ہسپتال کے اس کمرے میں جہاں دواؤں کی بو تھی، وہاں محبت کی خوشبو رچ بس گئی تھی۔ جہانگیر کی صحت یابی کا عمل گھر پہ جاری رہا۔ فریحہ اب ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور نہیں ہوتی تھی۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، اس کی ادویات کا خیال رکھتی اور رات کو اس کے پہلو میں جاگتی رہتی۔ ایک سرد رات جب جہانگیر کافی بہتر محسوس کر رہا تھا، اس نے فریحہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ دونوں بستر پر نیم دراز تھے۔ جہانگیر نے فریحہ کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے لیا اور اسے اپنے سینے پر لٹا لیا۔ فریحہ، اس واقعے نے مجھے ایک بات سکھائی ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔
جہانگیر نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ فریحہ نے اپنا سر اٹھا کر اس کی ٹھوڑی پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ ہماری زندگی ابھی شروع ہوئی ہے جہانگیر، ابھی تو ہمیں بہت سا وقت ساتھ گزارنا ہے۔ جہانگیر کی نظریں فریحہ کے گلابی لبوں پر جم گئی۔ اس نے دھیرے سے فریحہ کا چہرہ اپنی طرف جھکایا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ مٹ گیا، سانسیں ایک ہو گئی۔ جہانگیر نے اپنی گرفت مضبوط کی اور فریحہ نے خود کو مکمل طور پہ اس کے سپرد کر دیا۔ باہر کی دنیا سے بے نیاز وہ دونوں محبت کی اس انتہا پر تھے جہاں دو روحیں ایک ہو جاتی ہیں۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کی دھڑکنیں گونج رہی تھیں۔ یہ رات ان کے ملاپ کی، ان کے ایک ہونے کی گواہ تھی۔ محبت جو نفرت سے شروع ہوئی تھی، اب عشق کے آتش بن کر ان کے وجود کو گرما رہی تھی۔ وقت پر لگا کے اڑ رہا تھا۔ وہ زخم جو کبھی ناسور لگتے تھے اب بھر چکے تھے اور ان کی جگہ محبت کے خوبصورت پھول کھل چکے تھے۔ جہانگیر اور فریحہ کی زندگی اب ایک پرسکون جھیل کی مانند تھی جس میں صرف محبت کی لہریں اٹھتی تھیں۔ سردیوں کی ایک بھیگی رات تھی اور کمرے میں ہیٹر کی مدھم سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ فریحہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بال خشک کر رہی تھی کہ جہانگیر پیچھے سے آیا اور بنا کچھ کہے اس کے پیٹ پہ اپنے بازو باندھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس نے اپنا چہرہ فریحہ کے گیلے بالوں میں چھپا لیا اور ایک گہرا سانس لیا۔ آج بہت تھک گئے ہو؟ فریحہ نے آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا اور اپنے ہاتھ اس کے بازوؤں پہ رکھ دیے۔ تمہارے پاس آ کر ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ جہانگیر نے مدھم سرگوشی کی اور اپنی گرفت مزید سخت کر دی۔ اس کے سخت سینے کی تپش فریحہ کی کمر کو گرما رہی تھی۔ جہانگیر نے فریحہ کا رخ اپنی طرف موڑا اور اسے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی نظریں فریحہ کے چہرے کے ہر نقوش کو چوم رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے فریحہ کی کمر پہ اپنا ہاتھ پھسلایا جس سے فریحہ کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ جہانگیر، فریحہ کی آواز لڑکھڑا گئی۔ شش! جہانگیر نے اپنی انگلی اس کے لبوں پہ رکھ دی۔ آج کوئی بات نہیں ہوگی، آج صرف خاموشی بولے گی۔ اس نے فریحہ کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ فریحہ نے اپنی باہیں اس کی گردن میں ڈال دی اور اپنا سر اس کے کاندھے پہ ٹکا دیا۔ جہانگیر اسے لے کر بستر پر آیا، اسے انتہائی نرمی سے لٹایا۔ وہ خود اس کے اوپر جھکا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا نشہ تھا جس نے فریحہ کو مسحور کر دیا۔ جہانگیر کا ہاتھ فریحہ کے چہرے سے ہوتا ہوا اس کی گردن تک آیا، اس کا لمس جلتا ہوا جو فریحہ کے حواس معطل کر رہا تھا۔ فریحہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو مکمل طور پہ جہانگیر کے سپرد کر دیا۔ جہانگیر نے جھک کر اس کی گردن کے نازک حصے پہ اپنے لب رکھ دیے۔ یہ لمس ایک مہر تھی، ایک دعویٰ تھا اس ملکیت کا جو اب ہمیشہ کے لیے تھی۔ کمرے کی روشنیاں بجھ گئیں اور محبت کی شدت نے دو جسموں کو ایک جان میں ڈھال دیا۔ اس رات کی تاریکی میں ان کی قربت عروج پر تھی جہاں شرم و حیا کی دیواریں گر چکی تھیں اور صرف جذبات کی حکمرانی تھی۔ 2 سال کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ اسلام آباد کا کنونشن سینٹر روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ ہال کھچا کچ بھرا تھا اور ہر طرف کیمروں کی فلیش لائٹس چمک رہی تھیں۔ آج پولیس ڈپارٹمنٹ کی سالانہ تقریب تھی اور فریحہ فرنٹ رو میں بیٹھی فخر سے سٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان 2 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ جہانگیر ترقی پا کر اب ایس پی بن چکا تھا اور اس کی بہادری کے قصے زبان زد عام تھے، جبکہ فریحہ خود بھی ملک کی ایک نامور نیوز اینکر بن چکی تھی۔ اسٹیٹ سیکرٹری نے مائک سنبھالا اور اب میں دعوت دوں گا ایک ایسے افسر کو جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر ایک خطرناک گینگ کا خاتمہ کیا اور فرد شناسی کی ایک نئی مثال قائم کی۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ایس پی جہانگیر خان۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ جہانگیر اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ وردی میں ملبوس سٹیج پر آیا۔ آئی جی پولیس نے اسے بہادری کا تمغہ پہنایا۔ جہانگیر نے سلوٹ کیا اور پھر مائک کے پاس آیا۔ اس کی نظریں سیدھی سامنے بیٹھی فریحہ پر جم گئی۔ یہ میڈل، جہانگیر نے تمغے کو ہاتھ میں تھاما، یہ میڈل میری وردی پر سجا ہے لیکن در حقیقت یہ میرا نہیں ہے۔ حال میں خاموشی چھا گئی۔ سب منتظر تھے کہ وہ کیا کہے گا۔ یہ میڈل اس عورت کے نام ہے جو اس وقت میرے ساتھ چٹان بن کر کھڑی رہی جب موت میرے سر پہ ناچ رہی تھی، جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میری زندگی بچائی۔ جہانگیر کی آواز بھاری اور پراثر تھی۔ یہ میری بہادر بیوی فریحہ جہانگیر کے لیے ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو آج میں یہاں نہ ہوتا۔ فریحہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ جہانگیر نے اسے سٹیج پر آنے کا اشارہ کیا۔ فریحہ اپنی نشست سے اٹھی اور تالیوں کی گونج میں سٹیج پر آ گئی۔ جہانگیر نے سب کے سامنے فریحہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور وہ میڈل اتار کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ فریحہ نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ یہ محبت کا وہ مقام تھا جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ تقریب ختم ہو چکی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی اور ہلکی ہلکی بوندا باندی نے موسم کو خوشگوار بنا دیا تھا۔
جہانگیر اپنی پرائیویٹ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور فریحہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ پچھلی سیٹ پہ ان کی 1 سالہ بیٹی عنایا بے خبر سو رہی تھی۔ شیشوں سے باہر بارش کا منظر دیکھ کر فریحہ کو اپنی پہلی ملاقات یاد آ گئی۔ وہی بارش، وہی سڑک، لیکن تب نفرت تھی اور اب عشق تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ جہانگیر نے فریحہ کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا اور پھر اسے اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا۔ فریحہ نے ایک پیار بھری نظر سوئی ہوئی بیٹی پر ڈالی اور پھر اپنا سر جہانگیر کے مضبوط کاندھے پر ٹکا دیا۔ اسے جہانگیر کے وجود سے وہی مانوس اور محفوظ خوشبو آ رہی تھی جو اس کی زندگی کا سکون تھی۔ یہی کہ زندگی کتنی عجیب ہے جہانگیر۔ میں جس شخص سے سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، آج اس کے بغیر سانس لینے کا بھی نہیں سوچ سکتی۔ جہانگیر مسکرایا اور اس کے بالوں پر بوسہ دیا۔ محبت اکثر وہیں سے راستہ بناتی ہے جہاں نفرت کی دیواریں سب سے اونچی ہوتی ہیں۔ فریحہ نے اس کے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے دل میں شکر گزاری کا احساس موجزن تھا۔ جہانگیر، تم سے نکاح میرا بہترین فیصلہ تھا۔ جہانگیر نے گاڑی کی رفتار دھیمی کی اور فریحہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چاہت تھی۔ اس نے مسکرا کر فریحہ کا ہاتھ اٹھایا اور اس کی پشت پہ ایک طویل اور جذباتی بوسہ دیا۔ اور تمہیں اپنانا میری زندگی کی سب سے بڑی جیت تھی۔ بارش کا شور ایک خوبصورت موسیقی کی طرح گونج رہا تھا۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی اور اس گاڑی میں ایک مکمل چھوٹی سی دنیا آباد تھی جو عشق کی آگ میں تپ کر کندن بن چکی تھی۔ والسلام۔